بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے قرآن کریم اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے اس درس میں سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 116 سے لے کر 120 تک جو اس کی آخری آیت ہے اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ یعنی آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ تکمیل کو پہنچے گی، اور ان آیات کے اندر جو ہمارے سامنے موضوعات آنے والے ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا، کیونکہ پیچھے تذکرہ چل رہا تھا تو اسی تعلق سے آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا ہے اور اس میں ہمارے سامنے ایک مسئلہ اور اس کا جواب آتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام من دون اللہ ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور سوال، کیونکہ حاضر و ناظر کے حوالے سے اور عالم الغیب ہونے کے حوالے سے عقائد آج مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر اس عقیدے کو بھی واضح کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے لیے جو انداز سفارش ہے، بڑا ہی بہترین انداز ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ رب العزت نے جو توحید پرست ہیں، جو موحدین ہیں، جو صدق والے لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، حق کو تسلیم کرنے والے، ان کا انعام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو آج کے درس کا آغاز اپنے پہلے موضوع اور پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے، وا اور اذ جب، قال اللہ کہے گا اللہ، اور اصل میں تو قالا یہ ماضی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قالا یعنی اس نے کہا، لیکن یہاں پر موضوع کے اعتبار سے، آیت کے اعتبار سے یہاں پر اس کا ترجمہ مستقبل کے لیے کیا گیا ہے۔ قال اللہ، جب اللہ رب العزت فرمائے گا، اور قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ یا عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یا یہاں پر ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یا جس کو اے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اے عیسیٰ ابن مریم۔ انتا، اور یہ سوالیہ ہے، یعنی کیا، انتا تو یعنی آپ، قلتا آپ نے کہا تھا، یعنی کیا آپ نے کہا تھا، للناسی لیے، الناسی لوگوں کے لیے، اتخذونی کہ تم پکڑو مجھے یا تم بنا لو مجھے، اور امیہ اور میری ماں کو یا میری والدہ کو، الہینی اور یہاں پر کیونکہ دو کا تذکرہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور میری ماں کو تم بنا لو، الہین تو دو الہ، الہ کی یہاں پر مثنیٰ یعنی دو کا تذکرہ ہے، یعنی کیا ہم دونوں کو معبود بنانے کا کیا ہم نے کہا تھا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من سے دونی علاوہ، اللہ ہی اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، قال وہ کہیں گے، سبحانک یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے آگے سے جواباً، فرمائیں گے سبحانک، سبحان یہ لفظ ہم سبحان اللہ یہ تسبیح کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور جو لفظ تسبیح ہے خود یہ تسبیح کے اندر اصل میں یہی سبحان کا لفظ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کے لیے بھی یہ تسبیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً مسلمان تسبیح کا جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو پاک سمجھنا۔ سبحان اللہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پاک سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کو، کس چیز سے، ہر عیب والی چیز سے،
ہر ایسی چیز جس کا تذکرہ اللہ رب العزت کے ساتھ کرنا سوٹ نہیں کرتا، اور جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے اندر اور یا پھر احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا کہ یہ بات اللہ رب العزت کے لیے جائز نہیں ہے کرنی، تو ہر ایسی چیز سے پاک ہے۔ سبحانہ یعنی پاک ہے، کا آپ یعنی اے اللہ تو پاک ہے، ما یکونو میں، ما نہیں، یکونو یعنی کانا کہتے ہیں ہونے کو، یعنی نہیں ہے میرے لیے، یعنی نہیں مناسب ہے، لی یہاں پر لی میرے لیے، یعنی میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ان کہ اقولا کہ میں کہوں یا پھر میں کہتا، ما لیسا جو نہیں ہے، لی میرے لیے، بحقن بی ساتھ حقن حق، یعنی جس کا کہنا میرے لیے حق نہیں ہے، درست نہیں ہے یا لائق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، ان اگر کنت میں نے کہا ہوتا، کنت میں ہوتا، قلت اور یہاں پر وہی کالا اقول، کالا کا مطلب کہنا، اور وہی لفظ یہاں پر قلت کے معنی میں، یعنی اگر میں نے قلتہ اس کو کہا ہوتا، یعنی جس بات کا تذکرہ پیچھے آ رہا ہے، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی، فقد تو یقیناً تحقیق یعنی ضرور بر ضرور، علمتہ عالمہ یہ وہی علم کا معنی جو ہم علم کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، تو اس کو ضرور جانتا ہوتا، تعلم تو جانتا ہے، ما فی نفسی ما جو فی میں، نفسی میرے نفس میں ہے، ولا اور نہ، اعلم میں جانتا، ما جو فی میں، نفسک تیرے دل میں یا تیرے نفس میں، یعنی تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، جو میرے اندر چھپی ہوئی کوئی بات ہے تو وہ تو جانتا ہے، لیکن میں تیرے نفس میں کیا چھپا ہے اس کو نہیں جانتا۔ انکا بے شک تو، انتا تو، اور یہاں پر دیکھیں تو کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے، تو لہٰذا اس کا ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے کہ یقیناً تو ہی علام، یعنی تیرے علاوہ بالکل نہیں کوئی، علام کہ وہ علام، اور یہاں پر بھی پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ عالم ایک ہوتا ہے اور یہاں پر علام ہے، اور بعض اوقات یہی لفظ جو ہے علامہ کے طور پر بھی جیسے لوگ علماء کو استعمال کرتے ہیں، تو مطلب بہت زیادہ علم رکھنے والا، تو بے شک تو ہی ہے علام خوب جاننے والا، الغیوب غیبوں کو، اور یہاں پر غیب کی جمع ہے، یعنی جتنے بھی غیب، ہر طرح کے غیب موجود ہیں، ان سب غیب کی باتوں کو، ان سب کے علم سے تو ہی صرف واقف ہے۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہیں، اس سورت کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا اس آیت کا، تو اس آیت میں اللہ رب العزت کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم پہلے جو پچھلے آیات پڑھ رہے تھے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس تمام انبیاء سے سوالات کیے، اور قیامت کے دن کے سوال کا منظر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا، تو اور اس سے پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے پھر اسی کے تذکرے کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو احسانات کیے اور ان کے ذریعے سے جو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں جو معجزات کروائے، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور اب ان تمام انعامات کو شمار کرنے کے بعد یہاں پر قیامت والے دن ہی کا وہی منظر، اس کے چلتے ہوئے اب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ پہلے ہم آیات میں پڑھ آئے ہیں کہ ہر ایک سے سوال ہوگا، اس دن سوال کیا جائے گا۔ تو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال تو ہے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوچھ گچھ کی جائے، ان کی پکڑ کی جائے، بلکہ خطاب تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، کہا تو عیسیٰ علیہ السلام سے جا رہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اصل میں جو مقصد یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہو، اور ان کے جو باطل نظریات جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خود ہی گھڑ لیے تھے، ان کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کس حد تک صحیح ہیں، کس حد تک غلط ہیں، اور ان کے ذریعے سے ان کی پکڑ کی جائے اور ان کے خلاف جو ہے گرفت مضبوط ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو کیونکہ معبود بنا لیا تھا اور ایسے باطل نظریات کو قائم کیا، تو لہٰذا اسی سوال سے ان کے لیے ابتدا کی گئی کہ اللہ رب العزت فرماتے قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ اے عیسیٰ کیا تو نے اور تیری ماں نے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، یعنی آپ کو تو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کو دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام دیں، لیکن کیا آپ نے ایسا کہا تھا؟ کیونکہ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کا دین جو ہے ہمیں اس کی اور اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ان کو اس طرح سے سمجھا جائے جیسے ٹرینٹی کا آج یہ کنسیپٹ لیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ سوال عیسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کی قوم ہے
ان کا جو کہنا ہے، ان کا قول جو ہے وہ اس کے اوپر پکڑ کی جا سکے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے جس مسیح اور اس کی ماں کو معبود اور حاجت روا بنایا ہے وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ یہاں سے دیکھیے ایک اہم نقطہ یہ پتہ چلا کہ کیا سمجھا جاتا ہے آج کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود خدا ہیں، وہ تین میں سے ایک ہیں، اور ان کی والدہ کو بھی خدا سمجھا جاتا ہے اور تین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے سوال کے انداز ہی یہ بتا رہا ہے، اس سوال کو کرنے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص آج سوال جس سے کیا جا رہا ہے، جو آج کٹہرے میں ہے، جس سے آج سوال اور پوچھ گچھ ہو رہی ہے، وہ کیا لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہے؟ کیا یا پھر وہ اللہ جو سوال کرنے والا ہے، کیا اس کی اصل میں عبادت اور وہ عبادت کے لائق تھا؟ تو لہٰذا اس سوال ہی سے ایک بہت بڑے معمے کا حل تو یہیں پہ مل جاتا ہے۔ اور امت کے شرک کی وجہ سے آج ان کی جو باز پرس کی گئی ہے کہ دیکھیے انبیاء کو بھی اللہ رب العزت قیامت والے دن جب اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ان سے بھی جب پوچھے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ دھوکہ ہے کہ قیامت والے دن ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم دنیا میں شاید اسی طرح صرف کھانے پینے اور جینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جب انبیاء سے سوال ہو رہا ہے کہ ان کی جو ذمہ داریاں تھیں انہوں نے پوری کی ہیں یا نہیں کی، اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں برتی ہے، تو پھر ہم لوگ کے جو ہیں جیسے کہتے ہیں نا، ہم کس باغ کی مولی ہیں، لہٰذا ہم سے سوال کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا اس سے یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نصرانیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی معبود بنایا تھا۔ تو یہاں سے اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کی ماں کو بھی الہ سمجھتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، کہ دو الہوں میں سے ایک وہ ان کی ماں کو بھی سمجھتے تھے۔ اور تیسری یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی من دون اللہ ہیں، یعنی یہ دونوں عیسیٰ علیہ السلام خود اور ان کی ماں، یہ دونوں من دون اللہ ہیں۔ من دون اللہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا اس لفظ کو، اس جملے کو استعمال کیا ہے۔ من دون اللہ مطلب اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ رب العزت جب بھی اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، جب بھی اپنی توحید، اور توحید چاہے وہ ربوبیت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ الوہیت کے اعتبار سے ہو یا اسماء و صفات کے اعتبار سے ہو، تو یہ بات وہاں پر آتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہی صرف لائق ہے کہ اس کو اکیلا مانا جائے، اس کی عبادت کے اندر، اس کے رب ہونے کے اندر، اس کے پورے کائنات کے اندر، تصرف کے اندر، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت کو ہر ایک جو اعمال جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں ان میں اللہ رب العزت کو ہی اکیلا اور یکتا مانا جائے۔ لیکن لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ کو بھی ان صفات کے اندر یا ان حقوق کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت ایسی تمام جگہوں پر من دون اللہ کی بات کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہیں یہ لوگ، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کی عبادت کی تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی من دون اللہ کا وہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان دونوں کی عبادت کی بات کی گئی ہے۔ تو اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دونوں من دون اللہ ہیں، یہ دونوں اللہ کے علاوہ ہیں، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی طرح سے بھی شریک نہیں ہے، یہ اللہ کے سوا ہیں۔ اور اگر ان کی بھی کوئی عبادت کرتا ہے، حالانکہ انبیاء جو ہیں پوری انسانیت میں سب سے بلند مقام پر ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے سامنے بھی ان کو بھی اسی طرح الہ، معبود اور عبادت کے لائق سمجھتا ہے، تو لہٰذا اس نے من دون اللہ، یعنی جو ایک کہہ لیں حرمت کی جو چادر ہے اللہ رب العزت کی، اس کے اندر اصل میں قدم رکھ لیا ہے اور اس کو تار تار کر دیا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد، اور بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ اس سے مراد صرف جو ہے بت ہیں، یا اس سے مراد جو ہے وہ مکہ کے جو زمانے کے اندر جو پتھر اور لکڑی کے بت ہوا کرتے تھے، یا ایسی جو تصاویر تھی، صرف وہی من دون اللہ کے اندر ہے، صرف انہی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس دھوکے کو بھی یہاں پر چاک کیا گیا ہے کہ نہیں، یہ دیکھیے زندہ سلامت یہ جو نبی ہے اور اس کی جو ماں ہے، ان کے لیے بھی یہاں پر من دون اللہ کا لفظ آیا ہے کہ یہ دونوں بھی اللہ کے علاوہ ہیں، جنہیں پکارنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے جو قبر پرست لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کو یہی کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء جو ہیں یہ اصل میں من دون اللہ میں نہیں ہے، یہ تو جناب یہ آیتیں قرآن کریم میں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں یہ صرف بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور لہٰذا ان اولیاء سے مرادیں مانگنا، ان سے فریادیں کرنا، ان کے سامنے حاجت روائی کرنا، یہ سب جائز ہے۔ تو یہ بات اصل میں بالکل غلط ہے، اللہ رب العزت نے اس کا پردہ یہاں پر چاک کیا ہے، کیونکہ من دون اللہ میں مسیح، ان کی والدہ ماجدہ اور تمام انبیاء و صلحاء شامل ہیں۔ جب یہ انبیاء شامل ہیں تو یقیناً علماء اور صلحاء اور انبیاء، یہ باقی جو دیگر لوگ ہیں یہ بھی یقیناً اس کے اندر شامل ہیں۔
تو ان میں سے کسی کو حاجت روا، مشکل کشا اور خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا یہ بالکل کھلا صاف شرک اکبر ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کو ایسے لوگوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم پچھلی کچھ آیات ہی میں پڑھ آئے ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے صبح، یعنی اب جب عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں قال، یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سبحانک، کہ تو پاک ہے۔ یعنی پاک کس چیز سے یہاں پر بیان ہے؟ تو کیونکہ پیچھے ذکر من دون اللہ کا آیا ہے کہ ان کو الہ سمجھا جا رہا تھا جبکہ وہ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو پاک ہے اس شرک سے یا شریک بنائے جانے سے، تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک یقیناً نہیں ہے، پھر میں اور میری والدہ تیرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہاں پر اصل میں یہ جو جواب ہے یہ اللہ رب العزت کو تو جواب ہے کیونکہ اللہ نے سوال کیا ہے، لیکن کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہاں پر اصل میں یہ جواب اور سوال کا تذکرہ اور یہ سارا سلسلہ اس لیے ہے تاکہ ان کی قوم سن لے جو قیامت والے دن وہیں پر ہے، اور ان کی قوم کو پتہ چل جائے کہ جو ہمارے باطل نظریات اور باطل عقائد تھے وہ کتنے بالکل سطحی اور ان کا کوئی معنی نہیں تھا، اور ان کے خود نبی جو ہیں اس چیز سے پاکی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تو پاک ہے، کہ تیرا کوئی شریک ہو۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ مجھے کیسے یہ لائق ہے کہ میں وہ بات کہوں کہ جو میرے حق نہیں ہے، جو میرے لیے لائق نہیں ہے، کہ یا کہہ لیں کہ جس کی کوئی میری مجال نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا کہ میری بھی عبادت کی جائے۔ لہٰذا یہ دعویٰ جو ہے، یہ جو عیسائیوں کا یا نصارہ کا دعویٰ یا ان کے علاوہ آج جتنے بھی لوگ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ایسے دعوے رکھتے ہیں تو سب کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ تو لہٰذا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی جوابات یہاں پر یہ جو ایک جواب آیا اور آگے آ رہے ہیں، یہ تمام ان کی قوم کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے کہ یہ سب باطل عقائد ان کی قوم کے گھڑے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ صاف اس کا انکار کریں کہ ایسی بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا عقیدہ پیش کیا، نہ انہوں نے کوئی ایسی دعوت پیش کی، بلکہ یہ سراسر من گھڑت چیزیں ہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، یعنی میں نے ایسی بالکل کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ تو یہ ایک انداز میں انہوں نے بات کی ہے۔ پھر فرمایا تعلم ما فی نفسی، یعنی کیوں نہ تمہیں پتا ہو، کیونکہ تو میرے نفس کے اندر جو چیز ہے، میرے دل کے اندر جو چیز ہے، جو میں نے ابھی زبان پر نہیں لائی ہے، تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اگر یہ میں نے کہا ہوتا جو زبان پر آنے والی بات تھی تو اس کا تمہیں یقیناً پتا ہوتا۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر یہ جو آگے اللہ فرمایا وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، یعنی تو میرے نفس میں جو ہے اس کو جانتا ہے، لیکن میں تیرے نفس میں جو ہے اس کو نہیں جانتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے بھی نفس ہے، تو نفس کا اس بات ہوتا ہے یہاں سے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، اللہ رب العزت کے وجود باری تعالیٰ کے متعلق، تو اس اعتبار سے اللہ کے نفس کا یہاں پر ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ آگے فرماتا ہے انکا انت علام الغیوب، عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں مزید اپنی بات کی تقویت کے لیے کہ یقیناً تو ہی تمام طرح کے غیبوں کو، سارے غیبوں کو جاننے والا ہے، تیرے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، جس بندے کے پاس جو بھی علم ہے وہ سب تیرا ہی اصل میں عطا کردہ ہے، یعنی سب علم غیب اصل میں تیرے ہی پاس ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس غیب کی خبروں میں سے کوئی اطلاع اگر پہنچ گئی ہے تو اصل میں اس کی جو حیثیت سوائے اطلاع کے نہیں ہے۔ جیسا کہ آج اگر کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہوا امریکہ میں کسی کو فون کر کے پوچھے کہ جناب وہاں پہ موسم کیسا ہے، تو وہ شخص بتا دے کہ وہاں پر بارش ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ اس کو صرف ایک اطلاع دی گئی ہے ایسی جگہ کی کہ جہاں پر وہ موجود نہیں ہے، تو یہ غیب کے ایک چھوٹی سی بات کی اس کو اطلاع ملی ہے، اس پر وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ علم الغیب کے اندر نہیں آتی ہے۔ لہٰذا جتنا کچھ بھی غیب کے اندر موجود ہے سب کا علم اصل میں صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس کے علم کے مقابلے میں کسی کا بھی علم جو ہے وہ، یعنی اگر ساری دنیا کائنات کا سب کا علم اکٹھا کر لیا جائے تو سمندر کے پانی کے اندر سے ایک قطرے کے بھی برابر نہیں ہے، لہٰذا وہ عالم الغیب پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بات کر دی کہ غیب کے جاننے والا تو ہی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ رب العزت جو ہے ایک دوسرا جو ایک عقیدہ تھا اس کو بھی واضح کرتے ہیں کہ جس کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ کیا وہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب وغیرہ ہیں۔ تو عالم الغیب کی بات تو یہاں پر بھی آ گئی، آگے حاضر ناظر وغیرہ کی بھی بات آنے والی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك. یہ آگے آئے گی آیت. تو آیت نمبر 117 میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا مطلب کچھ یوں ہے، ما نہیں، قلتو میں نے کہا، لہم ان سے، یعنی مزید اب یہی جواب چل رہے ہیں اس کے جواب میں جو اللہ رب العزت نے سوال کیا تھا. کہتے ہیں کہ ما قلتو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا، لہم ان سے، الا سوائے یا مگر، ما امرتنی، ما جو امرتا تو نے حکم دیا، امارا امر حکم کو کہتے ہیں، امرتنی تو نے حکم دیا مجھے، بھی اس کا، یعنی جس چیز کا تو نے مجھے حکم دیا اس کے سوا میں نے کچھ نہیں کہا. ان اعبدو، اور وہ کیا تھا، یعنی اللہ نے کس کا حکم دیا تھا، ان کہ اعبدو کی عبادت تم سب کرو، اللہ اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تم سب کا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، وکنت اور میں تھا، علیہم ان سب کے اوپر، شہیدن شہید گواہ کو کہتے ہیں، میں ان سب کے اوپر ایک گواہ ہی تھا. اور نکرہ یہاں پر لا کے کہا ہے کہ میں تو ایک گواہ ہی تھا، یعنی ایک گواہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اور کب، کنت علیہم شہیدا، میں ان میں ایک گواہ تھا، ما دمت، یہ بڑا اہم ہے جملہ، ما دمت جب تک میں رہا، فیہم ان کے اندر، یعنی میری گواہی جو ہے، میرا گواہ ہونا بھی ان میں اس وقت تک تھا جب میں ان کے اندر تھا. فلما پھر جب، توفیتنی تو نے، توفا وفا یہاں پر کہتے اٹھا لینے کے معنی میں بھی اور فوت کرنے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا، توفیتنی، اور ہم اردو میں بھی وفات کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، تو یہ وہی لفظ یہاں پر آیا ہے. فلما توفیتنی پھر جب تو نے اٹھا لیا مجھے، کنتا انتا، کنتا تو تھا، انتا تو یعنی تو ہی تھا، الرقیبہ نگران، علیہم ان سب کے اوپر، یعنی جب مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی اصل میں رقیب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے. وانتا اور تو، علا اوپر، کل شیء ہر چیز کے، شہید شہیدن یعنی خبردار ہے، یعنی اصل میں تو ہی ہر چیز کے اوپر خبردار ہے. یعنی میں تو اس وقت تک گواہ تھا، میں اس وقت تک ان کے اوپر شہید تھا جب تک ان کے اندر تھا، اصل میں تو ہی ہر چیز کے اوپر خبردار ہے، تو ہی ہر چیز کا شہید ہے. تو یہ ایک آیت ہم نے جو آیت نمبر 117 پڑھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. اب اس آیت میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ان اعبدوا اللہ، کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کا تذکرہ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف وہی بات کی تھی کہ جو تو نے مجھے جس کا حکم دیا تھا، اور وہ حکم کیا تھا. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو ایک ہی طرح کا حکم دیا ہے، اسی لیے تمام انبیاء ایک طرح کے بھائی ہیں اور ایک ہی حکم کو لے کر آنے والے ہیں، سب کے اندر ایک ہی سملیرٹی ہے، کسی نبی کو کسی دوسرے نبی کے ساتھ اس حکم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، سب انبیاء کا ایک ہی میسج تھا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب انبیاء اصل میں ایک ہی اسلام کا دین لے کر آئے، دین اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، وہ صرف اسلام ہی دین ہے. تو ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ، اس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، صرف اس کا ہی حکم دیا گیا ہے. تو لہٰذا میں نے وہی حکم جو تو نے مجھے دیا تھا وہ ان سب تک پہنچایا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. فلما توفیتنی، اب آگے جو بات آ رہی ہے نا یہ ہم ہے کہ میں تو ان کے اندر، یعنی ایک تو یہ بات آئی وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، کہ میں تو صرف جب تک ان کے اندر رہا اس وقت تک شہید رہا. اور پھر فرمایا فلم، اس وقت تک میں ان میں گواہ تھا. پھر فرمایا فلما توفیتنی، پھر تو نے جب مجھے اٹھا لیا. تو یہاں پر یہ ایک اہم بات ہے. تو کیونکہ اس حوالے سے قادیانی جو ہیں ان کے اندر ایک باطل استدلال پایا جاتا ہے اس آیت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان جو ہے ہم جیسے پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں ایک پورے ربط کے ساتھ جب پڑھتے ہیں قرآن کریم کو، اس لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یا حدیث مبارکہ میں سے کوئی ایک آیت چن کر اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں، اس سے معنی اور مفہوم جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو لہٰذا پیچھے سے ہم جب پڑھتے آ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب قیامت کے واقعات ہیں، قیامت ہی کے سوال و جواب کا سارا تذکرہ چل رہا ہے. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام یہ جو بیان دے رہے ہیں یہ قیامت کے دن کا بیان ہے، جب وہ زمین پر آنے کے بعد اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے اور واپس اللہ رب العزت کے پاس جا چکے، اب قیامت کا دن ہے تو وہاں کا یہ سوال و جواب کا ایک منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پر جو لفظ ہے توفیتنی یعنی وفات کا جو معنی ہے، تو وفات قرآن کریم میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. وفات کا لفظ ایک ہے، لیکن عربی زبان کے اندر آپ کو پتا ایک فصاحت ہے
اور اس کے اندر ایک بلاغت ہے، تو لہٰذا اس کے اندر اس کے معنی بہت سے ہیں، تو 3 اس کے معنی اصل میں قرآن میں پیش کیے گئے ہیں۔ ایک معنی کیا ہے؟ موت کا، یعنی ایک اس کا معنی موت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسے اللہ رب العزت سورۃ الزمر آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یعنی اللہ ہی ہے کہ جو نفسوں کو موت دیتا ہے، یعنی موت کے وقت قبض کرتا ہے، جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وفا، تو یہاں پر وفا سے مراد ہے یعنی پورا لے لیتا ہے، یعنی ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، ان کو موت دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ریئل ڈیتھ ہے وہ معنی میں ہے۔ دوسرا اس کا معنی نیند کے بھی آتا ہے، جیسے سورۃ الانعام آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی جو وفا کا لفظ ہے اس کو نیند کے طور پر استعمال کیا ہے کہ وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، تو یہاں پر وفات سے مراد یہ جو نیند کی جو کیفیت ہے اس کا بیان ہے یہاں پر۔ اور تیسرا جسم سمیت اٹھا کر لے جانا، جو اصل میں اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر جس کا ذکر ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، تو یہ جو وفات ہے یہ تیسری ٹائپ کی وفات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم سمیت انسان کو اٹھا کر لے جائے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے یہاں پر خاص ہے، اور اس کا تذکرہ سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء کے اندر بھی ملتا ہے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں تو ان میں موجود رہنے تک ان کے ظاہری اعمال کی شہادت دے سکتا ہوں، یعنی جب تک میں ان کے اندر رہا تب تک کا تو میں گواہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک رہے پھر تو گواہ ہیں، اگر حاضر ناظر ہوتے، اگر عالم الغیب ہوتے تو وہ بعد کی بھی گواہی دے سکتے کہ بعد میں بھی سب ان کے علم کے اندر ہے، اس سے پہلے اور بعد کی ہر چیز ان کے علم کے اندر تھی، تو پھر آگے سے ان کا یہ جواب نہ ہوتا۔ اور اسی طرح اگر وہ حاضر ہوتے ناظر ہوتے، یعنی حاضر مطلب وہاں پہ موجود بھی آج بھی ہوتے، اور اس طرح دمتو یعنی اور اسی طرح یعنی ان کی موت کے بعد وہ ان کے اندر ناظر بھی ہوتے، یعنی دیکھ بھی رہی ہوتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس جواب کو اس طرح سے بیان نہ پھر کرتی، پھر وہ یقیناً اس کا پراپر جواب دیتے کہ جناب انہوں نے یہ کام کیے تھے میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد۔ تو لہٰذا ان کا یہ جواب کہ جب تک تو میں ان کے اندر رہا تو میں گواہ تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو کنت انت الرقیب علیہم، تو لہٰذا تو ہی ان کے اوپر نگران تھا۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اپنا جو پہلا دور ہے ان کا کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو ان کے جسم سمیت اٹھا لیا ہے، اور اب یہ جو درمیان میں گیپ ہے اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ اللہ رب العزت ان کو زمین پر بھیجے گا، اس دوران کے بھی جو بھی اعمال ہیں ان کی قوم کے ان سے ناواقف ہیں، اور اسی طرح آخرت میں بھی جب وہ ان کو اللہ رب العزت ایک حقیقی موت اور ڈیتھ والی کیفیت دے گا تو اس کے بعد بھی جو ان کی قوم کرنے والی ہے ان سے وہ ان کے اوپر یہی جواب دیں گے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ لہٰذا میرے جب تک تو میں تھا تو میں گواہ تھا، اب تو نے مجھے اٹھا لیا تو لہٰذا تو ہی ان کے اوپر نگران ہے۔ تو ان سب باتوں سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء نہ تو حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ عالم الغیب ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حوالے سے بھی بات کی وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کہ تو ہر چیز کے اوپر شہید ہے۔ تو شہید اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے، یعنی اللہ کے جو نام ہیں 99 نام ان میں سے ایک نام شہید بھی ہے۔ تو یہ جو شہید ہے یہ شہادت یہ دیکھنے کے معنی میں بھی ہوتی ہے کہ انسان دیکھ کر شاہد ہو، اسی طرح سن کر شاہد ہو، اور اس کے علم کے مطابق بھی ہوتی ہے، جاننے کے معنی میں بھی یہ شہادت ہوتی ہے کہ انسان شہادت دے، جیسے ہم شہادت دیتے ہیں اللہ کے بارے میں اور اللہ رب العزت کے رسول کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو لہٰذا یہ تینوں معنوں میں آتی ہے۔ اور کلام کے ساتھ شہادت دینے کے معنی میں بھی یہ آتی ہے کہ انسان کلام کے ساتھ یعنی بول کر کسی بات کی شہادت دے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اور ہر شخص کی ہر وقت خبر رکھنے والا، یعنی یہ شہید کے ان تمام معنوں کے اوپر جو پورا اترنے والا ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا، یعنی ایک سائیڈ پر کر دیا گیا، تو میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام شروع کر دیا تھا۔ تب میں بھی اسی طرح کہوں گا جیسے اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہی جو یہاں پر اس آیت کے اندر آیا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور جب یہ وہ کہیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ اپنی ایڑیوں پر پھرنے والے
ہی رہے، یعنی یہ اپنی ایڑیوں سے پھر گئے، یہ جس چیز کے اوپر آپ جو دین لے کر آئے تھے اس سے پھر گئے۔ تو اس آیت اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ان کو جب تک وہ اس دنیا کے اندر تھے اس وقت کا علم تھا، اور جب یعنی اس وقت تک وہ بھی ان کے صرف ظاہری اعمال کا، یعنی کہ جو ان کے سامنے کر رہے ہیں صرف اس کا پتہ ہے، جو سازشیں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں، جن کا وحی کے ذریعے علم نہیں دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو سیم وہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی قیامت والے دن وہی اصل میں جواب دوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات حق بنتی ہے کہ وہ نہ تو حاضر ناظر ہیں نہ ہی عالم الغیب ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے کہ نہ تو وہ حاضر و ناظر ہیں اور نہ ہی عالم الغیب ہیں، ورنہ ان کا بھی جواب قیامت والے دن ایسا نہ ہوتا۔ آگے چلتے ہیں، آگے آخری ہمارا جو موضوع ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو انداز سفارش آخر میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے جواب میں جو موحدین ہیں، توحید پرست ہیں، ان کا انعام اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں۔ تو آیات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ تو ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان اگر تعذبہم تو عذاب دے انہیں، یعنی اگر تو اے اللہ انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک تو ان بے شک ہم وہ سب عبادک، عباد عبد کی جمع ہے کا تمہارے، یعنی وہ تیرے ہی بندے ہیں اگر تو انہیں عذاب دے۔ وَإِن تغفر اور اگر تغفر تو مغفرت کرے، مغفرت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہی ہے تغفر، اور اگر تو بخش دے انہیں، اگر تو ان کی مغفرت کرے، لہم ان کو، فإنک تو بے شک تو، انتا تو، یعنی یہاں پر دیکھیے کا اور انتا دو دفعہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے بے شک تو ہی العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ قال اللہ، قالا کہے گا اللہ، اللہ یہاں پر بھی دیکھیں قالا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یقینی بات اتنی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا یہ قول اتنا یقینی ہے کہ اس کو مستقبل کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جیسے یہ بات کہی جا چکی ہو۔ تو قال اللہ فرمائے گا اللہ ھذا یوم، ھذا یوم یہ ہے وہ دن، ینفع کہ ینفع نفع دے گی، الصادقین سچوں کو، صدقہم ان کی سچائی، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ لہم جنات اور نفع وہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے ہوگا جنات باغات، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ سب رہیں گے ہمیشہ، خالد جو معنی ہے یہ ہمیشگی کے لیے ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابداً اور یہ بھی معنی ہمیشہ کے لیے، یعنی دو دفعہ ہمیشہ کا معنی میں اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ وہ رضی راضی ہوا، اللہ اللہ عنہم ان سے، ورضوا اور وہ سب راضی ہوئے، عنہ اس سے، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ سب اس ایک اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز، ذالک یہ ہے، الفوز کامیابی، اور ذالک مطلب اصل میں وہ ہے، تو یہاں پر یہ اور وہ اگر دونوں کو ملا دیں تو معنی بنے گا یہی، یعنی یہ وہی چیز ہے جو کامیابی ہے العظیم سب سے بڑی، یہی وہ کامیابی ہے جو سب سے بڑی ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما فیہن و اور ما جو فیہن ان میں ہے، وہوا اور وہ علی اوپر کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ آیات ہم نے یہاں پر 3 آیات تلاوت کی ہیں، آخری آیات اس سورت کی، تو ان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ تو آیت میں یہاں پر یہ جو کلمہ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ وہ فرما رہے ہیں
اور وہ اصل میں اپنی قوم کے لیے آخر میں پھر سفارش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف اتنی بڑی چارج شیٹ تو تیار ہو گئی کہ وہ سب کچھ غلط باتیں ان کی طرف جو منسوب کی تھی یہ انہی کی طرف سے تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا. تو لہٰذا آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ایک سفارش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اور یہ سفارش کا جو انداز آپ دیکھیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں. یعنی تمہیں کون پوچھنے والا ہے، تو ہی ان کو پیدا کرنے والا ہے، تیرے ہی وہ بندے ہیں. اگر تو ان کو عذاب دے گا تو کوئی بھی تیرے اس عذاب سے، تیری اس پکڑ سے نہ ان کو کوئی بچا سکتا ہے، نہ وہ خود وہاں سے بھاگ سکتے ہیں. اور آگے کہا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معافی فرما دے تو تو ہر کام پر غالب ہے اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. یعنی اگر تو معاف کر دے، دیکھیے یہ بھی بات کر دی کہ اگر عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کو ساتھ بندے کہہ کے کہ تیرے وہ بندے ہیں، کہ اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے تو دے دے ان کو، لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے، یعنی معاف کرنے کی بات دیکھیے بعد میں کی ہے، اور ساتھ اس کے عذاب کے ساتھ نہیں کہا کہ تو بے شک تیری پکڑ بڑی سخت ہے، بے شک تو ایسا نہیں. لیکن جب بخشش کی بات کی ہے تو ان کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ تو بے شک غالب ہے. یعنی تیرے غلبے کے اندر سب چیز ہے کہ تو ان کو معاف فرما سکتا ہے، اگر تو چاہے تو ان کو معاف کر دے. تو لہٰذا یہ ایک سفارش کا انداز ہے جو انہوں نے کیا کہ وہ تیرے بندے ہی ہیں، لہٰذا اگر تجھے انہیں معاف کر دے تو لہٰذا پھر بھی وہ تیرے بندے ہیں، اور تو ہے ہی غالب اور ہر چیز تیری حکمت والی ہے. اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے. کتنے رحیم، کتنے کریم، کتنے اپنی امت کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعائیں کرنے والے نبی ہیں. اللہ اکبر. اور ہمارا حال دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ان کے احکامات کو کس طرح سے بالکل یعنی ان کے اوپر کان ہی نہیں دھرتے ہیں. آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، کتنے لوگ ہیں اس آواز کے اوپر لبیک ہیں. آواز آتی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. کتنے لوگ اللہ کے نبی کی نماز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ وہ ساری رات یہ دعا کر رہے ہیں، ایک ہی آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے. اللہ رب العزت ان کی یہ دعا ہم سب کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم ان کے جو اس کے اوپر پورے اتریں. ان کا جو دین ہے، ان کا جو منہج ہے، وہ ہمارے لیے جو دین اسلام اور ایک پیارا طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں، پیاری پیاری سنتیں چھوڑ کر گئے ہیں، ہم بھی ان کے اوپر عمل کرنے والے بنے. آگے اللہ فرماتے قال اللہ ھذا یوم ینفع، یعنی اللہ کا جواب پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر بالکل ایک سنت اور طریقہ اور ایک سٹیٹمنٹ اور ایک رول یا کہہ لیں وہ پیش کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ھذا یوم، یعنی یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. یعنی اس دن جو نفع ہے وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اور کوئی اس کے اندر بنیاد نہیں ہوگی، بلکہ اس دن جو ہے وہ صدق جو ہے وہ اصل میں فائدہ دینے والا ہے. اور جو صدق ہے، سچائی ہے، اللہ رب العزت کی توحید سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کے احکامات اور اس کے احکامات کو جیسے امرتانی عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، یعنی اس کے علاوہ سچائی کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ رب العزت فرمائے اس کے اوپر انسان صدق کے دل سے اس کو قبول کر لے، جو کچھ احکامات اس کو دیے جائیں اس کو انسان مان لے. تو یہی اصل میں صدق کا فلسفہ ہے کہ انسان ایک سچے دل کے ساتھ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر پھر اڑ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن یہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، اور یہ سچ توحید کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا کیا سچ ہے؟ چاہے وہ کتنے گناہ گار ہوں، یہ بھی پتا چلے گا کہ ان کے اب یہاں پر گناہ کی بات نہیں کی ہے، ان کا سچ ان کو فائدہ دے گا. یہ نہیں کہا کہ ان کی جھوٹ ان کو نقصان دے گا، بلکہ کہا ان کا سچ جو ہے وہ فائدہ دے گا. اگر انہوں نے سچ بولا ہوگا، اس کے ساتھ اگر ڈھیروں گناہ بھی کیے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو تو معاف کر سکتا ہے. جیسے اوپر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ کی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کی کہ تو ان کو معاف فرما دے. تو دیکھیے اللہ رب العزت کا بھی جواب اسی انداز میں ہے کہ معافی والی بات تو پھر اسی طرح سے ہے کہ ہاں اس میں ایک کرائٹیریا فٹ کر دیا کہ اگر تو وہ سچے ہوئے، اگر تو وہ اللہ کو مانتے ہوئے، اگر تو اللہ کو ایک الہ مانتے ہوئے
اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم کو وہ الہ نہیں مانتے ہوں گے، اس کے علاوہ جو من دون اللہ ہیں ان کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت پھر ان کی گناہوں کو، خطاؤں کو، ان کی جو ہے معصیت کو، ان کو معاف فرما دے گا، ان کے گناہوں کو تو معاف کر دے گا، اور اس دن ان کا صدق جو ہے، سچائی جو ہے وہ اصل میں فائدہ دے گی۔ تو یہ نفع کس صورت میں مل رہا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ نفع جنت میں ہمیشہ کا قیام اور اللہ کی رضا کی صورت میں حاصل ہوگا۔ چنانچہ یہ جو اوپر ایک مختصر حدیث وہی بیان کی گئی، یہی حدیث مسند احمد کے اندر کچھ تفصیل کے ساتھ اس طرح کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اس آیت کو نماز میں پڑھتے رہے، ان تعظمہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس آیت کو ساری رات پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اپنے رکوع اور سجدے میں بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اس امت کے لیے کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول اس امت کے لیے ساری رات دعا کر رہے ہیں، شفاعت کی دعا کی ہے، التجا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول کر لی ہے۔ میری امت میں سے جو شخص، اور لیکن دیکھیے یہاں پر یہ اہم بات ہے، کیونکہ آدھی بات ہماری امت تک پہنچی ہے۔ ہماری امت کو یہ پتا ہے کہ جناب ہم تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، جو مرضی کریں، چاہے ہم جھوٹ بولیں، شراب پئیں، توحید کو چھوڑ کر شرک کے اڈوں کے اوپر ان کو آباد کریں، ہم شرک کے اڈوں کے اوپر جا بجا جائیں اور ہم غیر اللہ سے مانگیں اور لوگوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں من دون اللہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں۔ جب عیسیٰ اور ان کی والدہ نہیں آ سکتی ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک صحابی کیسے آ سکتے ہیں، جن کو آج مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، حاجت روا سمجھا جاتا ہے، غوث سے پاک جن کو بنا لیا گیا ہے آج۔ تو بہت بڑے بڑے اولیاء ہیں، بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم فرمائے، کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت نیک لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن وہ سب جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے در کے فقیر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو شرک ہے وہ بالکل معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول کیا کہتے ہیں کہ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کی حالت میں مرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ہر ایک کو نہیں، غیر کو نہیں کہ شرک بھی کرتے رہے اور وہی امید اس کی بھی ہے کہ جناب اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے صاف بات فرما دی ہے کہ اللہ صدق والوں کو معاف فرمائے گا، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا ان کو معاف فرمائے گا، ان کے علاوہ کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ جو شفاعت قبول ہوئی ہے، ان کی بات جو اللہ کے پیارے رسول فرما رہے ہیں کہ میری التجا قبول کر لی گئی، تو یہ کن کے لیے کر لی گئی ہے؟ صرف ان لوگوں کے لیے جو توحید پرست ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ اور یقیناً ذالک الفوز العظیم، جن کے لیے یہ دعا قبول ہو گئی ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دے گا، جن لوگوں کو معافی مل گئی، یقیناً یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہی اصل میں کامیابی، یہی کامیاب شخص ہے، یہی اصل میں کامیاب ہوا ہے۔ چاہے جتنا مرضی سمجھتا رہے کہ شاید دنیا کے اندر میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دنیا میں یہ جو بلینئر ٹریلینئر یہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار اصل میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت اس سورت کے آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ اصل میں ہم تفسیر القرآن الکریم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سورت کے آخر میں نصارہ کی تردید کے سلسلے میں یہ خاتمہ نہایت مناسب ہے کہ یہ آیت آخر جو آیت بنا کے لائی گئی ہے تو بڑی مناسب، بڑی زبردست یہاں پر فٹ بیٹھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نصارہ اور دیگر جو ہیں جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہیں، وہ ان لوگوں سے بڑی سی بہت امیدیں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت آخر میں کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض، یعنی اکیلا وہی زمینوں آسمانوں اور انسانوں سمیت جو کچھ ان میں سب کچھ ہے، ان سب کا بادشاہ، ان سب کا مالک وہی ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، وما فیہن، آسمان ہو زمین ہو یا ان کے اندر، ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہو، وہ فرشتے بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، وہ سونا جواہرات اور ہیرے جواہرات اور کامیابیاں اور دنیا جہان کی جو نعمتیں ہیں وہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے؟ سب کچھ اسی کا ہے، سب کا بادشاہ وہی ہے، لہٰذا یہ حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا دیگر غیر اللہ، سب اس کے بندے ہیں جو کسی طرح معبود ہونے میں اس کے شریک قرار نہیں دیے جا سکتے۔
کیونکہ سب چیز، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا بادشاہ جب وہ ہے تو کیوں نہ بادشاہ سے مانگا جائے، کیوں نہ اسی کو بادشاہ تسلیم کیا جائے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ کیا دوسروں کی یہ قدرت ہے کہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہوں؟ وہ تو خود اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، وہ تو خود اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہیں، جیسا کہ ہم نے ان آیات میں پڑھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہاں پر پڑھا سنا، اللہ رب العزت ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔